بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ابو علی الجبائی معتزلی کے حالات زندگی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 45 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے واصل بن عطا معتزلی کون ہیں اسے ہم نے جانا، اور واصل کا نام و نسب کیا ہے۔ آپ کا لقب غزال تھا، کنیت ابو حذیفہ تھی، مدینہ منورہ کی پیدائش تھی، بصرہ 131 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ہم نے یہ جانا واصل کی علمی خدمات کیا ہیں کہ مرجئہ کے خلاف آپ نے ایک محاذ کھڑا کیا اور مرجئہ کی غلط نظریات پر آپ نے رد کیا، تصنیفات لکھی۔ ہم نے جانا تھا آج کے سبق میں ہم ابو علی الجبائی کے متعلق پڑھیں گے کہ آپ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام و نسب کیا ہے، اور آپ کے اساتذہ کون ہیں، تلامذہ کون ہیں، علمی خدمات کیا ہیں، ابو علی الجبائی کی کلامی اور تصنیفی خدمات کیا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ ابو علی الجبائی معتزلی کا نام و نسب کیا ہے، اور ابو علی الجبائی کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، کن اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ ابو علی الجبائی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلام الجبائی ہے۔ کنیت آپ کی ابو علی الجبائی ہے، تو آپ اپنی کنیت ابو علی سے زیادہ مشہور ہوئے، جبکہ آپ کا نام محمد، والد صاحب کا نام عبد الوہاب اور دادا کا نام سلام تھا۔ ابو علی الجبائی کی 235 ہجری میں بصرہ کے قریب جبی نامی بستی میں پیدائش ہوئی، اور 303 ہجری میں بصرہ میں ہی آپ انتقال کر گئے۔ آپ معتزلہ میں فرقہ جبائیہ کے بانی تھے، جیسے فرقہ واصلیہ واصل بن عطا سے منسوب تھا، ایسے ہی فرقہ جبائیہ یہ ابو علی الجبائی سے منسوب ہے۔ ابو علی الجبائی کے حالات زندگی میں آپ کی تعلیم و تربیت کیا تھی، آپ نے کہاں پہ نشو و نما پائی؟ علامہ لکھتے ہیں کہ آپ بچپن میں بصرہ منتقل ہو گئے اور وہاں متکلمین کی مجالس میں حاضر ہونے لگے۔ خاص کر ابو یوسف یعقوب بن عبداللہ کے درس میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونے لگے۔ آپ نے ان کے درس سے کسب فیض کیا اور ان کے دروس سے استفادہ کیا۔ ابو یوسف بصرہ میں معتزلہ کے امام شمار کیے جاتے تھے اور علم کلام اور مناظرے میں خوب ماہر تھے، تو ابو علی الجبائی نے بھی آپ سے علم کلام سیکھا اور مناظرہ سیکھا، مہارت حاصل کی۔ استاد کی مہارت اور اپنی خداداد ذہانت کی بدولت آپ بہت جلد علم کلام کے امام بن گئے۔ ایک امام کے حلقہ درس سے ابو علی الجبائی دوسرا معتزلہ کا امام نکلتا ہے، اور اس دوسرے امام نے ان لوگوں کو تیار کیا جن میں نامور تلامذہ بھی آتے ہیں، جیسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اساتذہ اور تلامذہ میں تاریخ کی مشہور کتب نے ابو یوسف یعقوب الشحام کے علاوہ آپ کے کسی قابل ذکر استاد کا تذکرہ نہیں کیا، اور استاد ہوں گے لیکن تاریخ کی مشہور کتابیں خاموش ہیں۔ البتہ ابو علی الجبائی کے شاگردوں کی ایک فہرست ہے، جن میں ایک شاگرد آپ کے بیٹے ابو ہاشم اور مشہور امام المتکلمین امام ابو الحسن اشعری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی امام ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے اور بعد میں آپ اہل سنہ والجماعہ کی طرف آئے، اور آپ اشاعرہ کے امام شمار کیے جاتے ہیں، اہل سنت کے نامور عالم ہیں۔ تو ابو الحسن اشعری نے ابتداءً ابو علی الجبائی سے کسب فیض کیا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری نے علم کلام آپ سے یعنی ابو علی الجبائی سے حاصل کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علم کلام میں کافی ماہر تھے، اس لیے کہ امام اشعری کے شاگرد بعد میں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور اکثر حنابلہ کے بھی امام بن گئے۔ اگرچہ امام ابو الحسن اشعری نے بعد میں اپنے استاد کے ساتھ اصلح للعباد کے مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے مسلک اعتزال چھوڑ دیا تھا۔ امام ابو الحسن اشعری اس بات پر سوچ و بچار کرتے رہے کہ اہل سنت کا مسلک حق ہے یا معتزلہ برحق ہیں، اور بہت سے مسائل میں آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی
کہ اہل سنہ والجماعہ برحق، لہذا آپ نے مسلک اعتزال کو خیر بات کہہ دیا۔ ابو علی الجبائی کی کلامی خدمات کیا ہیں؟ اس میں ایک ہمیں مناظرہ بھی ملتا ہے جو آپ نے امام ابو الحسن اشعری سے کیا تھا۔ علم کلام میں ابو علی الجبائی کی خدمات ہیں۔ معتزلہ کا مسلک اگرچہ بہت پہلے شروع ہوا تھا، لیکن اس مذہب کو اصل تقویت ابو علی جبائی کے زمانے میں ملی۔ آپ سے پہلے واصل بن عطا بھی گزرے ہیں، دیگر متکلمین بھی گزرے ہیں، لیکن اصل تقویت ابو علی الجبائی نے دی ہے۔ علم کلام کی مشکل ابحاث کو انتہائی آسان انداز سے بیان کرنا ابو علی الجبائی کا خاصہ تھا، اسی وجہ سے اپنے زمانے کے معتزلہ کے آپ امام مانے جاتے تھے۔ معتزلہ کے اصول خمسہ جنہیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اصول خمسہ پر مختلف فرقوں کے ساتھ آپ نے مناظرے کیے ہیں، اور جس قدر مناظرے ابو علی الجبائی نے کیے ہیں اتنے مناظرے کسی اور معتزلی امام کے حصے میں بھی نہیں آئے، اور انہی مناظروں میں وہ مشہور مناظرہ بھی ہے جو ابو علی الجبائی کا امام ابو الحسن اشعری سے ہوا، اور یہی مناظرہ امام ابو الحسن اشعری کے مسلک اعتزال کو خیر بات کہنے کا سبب بھی بن گیا۔ ایک دن وہ مناظرہ علامہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد جبائی سے ایسے 3 بھائیوں کے بارے میں سوال کیا جن میں ایک مومن متقی ہو، دوسرا کافر فاسق ہو، اور تیسرا نابالغ ہو۔ اب ایک ہو گیا مومن، دوسرا ہو گیا کافر فاسق بدبخت، اور تیسرا نابالغ بچہ ہے، اور جب یہ تینوں مر جائیں اسی حالت میں، یعنی مومن متقی اور کافر فاسق بڑی حالت میں، بلوغت کی حالت میں، اور نابالغ بچہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، کم عمری میں ہی انتقال کر گیا، جب یہ تینوں مر جائیں تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ تو ابو علی الجبائی نے الاصلح للعباد کے تحت جواب دیا کہ متقی تو جنت میں جائے گا، اور جو کافر تھا وہ دنیا میں اگرچہ درجہ کفر میں داخل نہ ہوا لیکن اخروی لحاظ سے جہنم کے طبقوں میں چلا جائے گا، جبکہ نابالغ یہ اہل سلامت میں سے ہوگا، یعنی یہ اعراف میں ہوگا، یا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی اس بارے میں ان کا اہل سلامت ہے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا، اعراف میں ہو سکتا ہے۔ اب ان 3 لوگوں کے بارے میں الاصلح للعباد کا نظریہ تو یہی بتاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہی زیادہ بہتر تھا کہ یہ جہنم میں جاتا، یہ جنت جائے، اور یہ اہل سلامت میں سے ہو۔ امام اشعری نے کہا کہ اگر نابالغ بچہ متقی کے درجات میں جانا چاہے تو کیا اسے اجازت ہوگی؟ جو بھائی نے کہا نہیں، اس لیے کہ اسے کہا جائے گا بھائی تیرے بھائی نے یہ درجات بہت زیادہ نیکیاں کر کے حاصل کیے ہیں، یعنی متقی تو تقوی اور ایمان کے درجات طے کرنے کے بعد جنت میں گیا، لہذا اے نابالغ تو اہل سلامت میں سے ہے، تجھے یہ درجہ نہیں ملنے والا۔ امام اشعری نے فرمایا کہ اگر چھوٹا یعنی نابالغ بچہ بطور دلیل یہ بات کہے کہ اس میں میری کوتاہی تو نہیں ہے، اے اللہ آپ نے مجھے زندہ نہیں رکھا اور مجھے موت دے دی تو مجھے نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگر مجھے موت نہ دی جاتی اور میں زندہ رہتا تو میں بھی نیکیاں کرتا اور جنت میں چلا جاتا، تو زیادہ بہتر تو یہی ہونا چاہیے تھا نابالغ کے لیے بھی کہ وہ زندگی پاتا اور نیکیاں کرتا اور جنت میں جاتا۔ جبائی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں پتہ تھا اگر تو زندہ رہتا تو اے نابالغ بچہ تو نافرمانیاں کرتا اور عذاب کا مستحق ٹھہرتا، لہذا ہم نے تیری مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے تجھے بچپن میں ہی موت دے دی۔ امام اشعری نے پھر پوچھا کہ اگر یہی سوال کافر بھائی کہے کہ اے اللہ، اے باری تعالی، جیسے تجھے اس چھوٹے بچے کی حالت کا اندازہ تھا اسی طرح میری حالت کا بھی اندازہ تھا، تو مجھے بچپن میں کیوں نہ موت دے دی کہ میں بھی اہل سلامت میں سے ہوتا؟ میں کیوں بالغ ہوا اور میں مرتکب کبیرہ ہو کر جہنم کا حقدار بن گیا ہوں؟ تو میری مصلحت کا خیال کیوں نہ رکھا گیا؟ مجھے کیوں بلوغت سے پہلے وفات نہ دی گئی؟ اس پر ابو علی الجبائی لاجواب ہو گئے اور صرف اتنا کہا کہ ابو الحسن تو مجنون ہے، اور مناظرہ ختم ہو گیا۔ امام ابو الحسن اشعری سوچتے رہے اور آپ نے مسلک اعتزال کو اس طرح خیر بات کہا کہ لوگوں کو بلا کر اپنی قمیص اتاری اور کہا کہ جیسے میں قمیص سے نکلا میں مسلک اعتزال سے بھی نکل گیا ہوں۔ ابو علی الجبائی کی تصنیفات کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کی علم کلام میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں جن میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، التعدیل والتجویز، الامامہ، کتاب النظر، الاسماء والصفات،
اور دیگر بھی آپ نے کتابیں لکھی جن میں الرد علی الیہود والمجوس والنصارى کتاب الاسماء والاحکام قابل ذکر ہیں۔ خلاصہ درس کہ ابو علی الجبائی کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلام تھا اور آپ 235 ہجری بصرہ میں پیدا ہوئے، 303 ہجری بصرہ میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ فرقہ جبائیہ کے بانی تھے جو معتزلہ کا فرقہ تھا، اس کی آپ نے بنیاد رکھی، اور آپ کے اساتذہ میں ابو یوسف یعقوب کا نام ہمیں ملتا ہے، جبکہ تلامذہ میں امام ابو الحسن اشعری بھی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے بیٹے ابو ہاشم بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ ابو علی الجبائی نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں الرد علی الیہودی والنصارى والمجوس قابل ذکر کتابیں ہیں۔ مزید آپ نے علم کلام میں ایسے مناظر کیے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور امام نے نہیں کیے۔ آئندہ درس کے مندرجات ابراہیم نظام معتزلی کے حالات زندگی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ